محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ کما ہوا اہلہ والصلاة والسلام علی خیر الانام وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعنة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. صدق الله العلي العظيم. ناظرین محترم اور حاضرین محفل، ناظم محترم، شعراء اعظام جنہوں نے اپنا کلام آج کی مناسبت سے آپ مومنین کی خدمت میں پیش کیا اور عید سعید عقد علی و بطول علیہما السلام کی یاد تازہ کی، ہمارے دلوں کو خوشی عطا فرمائی. بے شک بے شک. اللہ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آج کی اس محفل کے صدقے میں جو ایک مخصوص مناسبت ہے اہل بیت کے گھرانے کی، عقد حضرت زہرا، وہ مولا امیر المؤمنین دنیا میں جہاں کہیں پر بھی بچیاں بچے شادی کے مسائل میں پریشان ہیں، خداوند عالم ان کے پریشانیوں کو دور کرتے ہوئے شادی کے تمام راستوں کو اور اسباب کو بحق علی و فاطمہ سلام اللہ علیہما جلد از جلد فراہم فرمائیں، اور ہم سب کو جیسے خوشی اور آسان راحت شادی مولا علی اور فاطمہ زہرا کے درمیان ہوئی، اس طرح کی ان کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے آسان پرسکون شادیاں کرنے کا اللہ ہم سب کو جو ہے توفیق عطا فرمائے. ایسے مسائل جو ہم نے اپنے درمیان جو ہے جما لیے ہیں، جس میں ہم پھنس گئے ہیں، جس میں ہم گرفتار ہو گئے ہیں، انشاءاللہ ان زنجیروں کو اللہ رب العزت ہم سب کو توڑنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. انشاءاللہ آج کی اس محفل میں 3 روایتیں آپ کی خدمت میں ترجمہ عرض کریں گے، روایتوں کے پڑھ کر ترجمہ عرض کریں گے، اور ایک مطلب شروع میں آپ کی خدمت میں بتانا چاہیں گے، وہ یہ کہ جب ہمارے یہاں ہماری زبان میں جب ہم 2 لوگ جن کا عقد ہو گیا ہے، جن کا نکاح ہو گیا ہے، جب مناسبت سے یاد کرنا چاہتے ہیں ان کی نسبت دے کر، تو مثال آج کے اس عقد کے بعد، عقد سے پہلے جناب سیدہ کو اگر کوئی یاد کرتا تو یہ کہتا فاطمہ بنت محمد صلوات اللہ علیہما. آج کے بعد ایک عنوان اور بڑھ گیا، فاطمہ زوجۃ علی ابن ابی طالب، فاطمہ زوجہ، جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے جب انعامات پکارے جاتے ہیں. جیسے ابھی سوالات جو کہا گیا ہے، اگر کوئی مومنہ جواب دے تو جیسے کہ کچھ دن پہلے ناطق صاحب نے فرمایا تھا وائف آف کی جگہ جو ہے زوجہ کہیں، تو یہاں پر شعراء بہتر جانتے ہیں، اس لیے کہ ان کا کام ہی الفاظ سے کھیلنا ہوتا ہے، الفاظ کا انتخاب ہوتا ہے اپنے اشعار کے لیے، اور زیادہ تعلق میں رابطے میں رہتے ہیں. تو زوج کا جو معنی ہے، اگر اردو میں ہم اس کو ترجمہ کرنا چاہیں، دیکھنا چاہیں، تو زوج کا معنی رہے گا جوڑا. وہ والا جوڑا نہیں جو زبردستی مانگتے ہیں، جو آج بلا بن بیٹھی ہے، وہ والا جوڑا نہیں، وہ والا جو پہلے بتایا گیا تھا سماج کا پھوڑا ہے، وہ جوڑا نہیں ہے. جوڑا جو ہمارے یہاں زوج کہا جاتا ہے. جیسے انگلش میں جو 7 دن ہیں، ہفتے میں 7 دن ہیں، ان 7 دنوں کو 1 2 3 4 سے جب یاد کیا جاتا ہے، 1 3 5 7 کو آڈ نمبر کہتے ہیں، اور 2 4 6 کو کہتے ہیں ایون نمبر. عربی میں اس کو کہتے ہیں 1 3 5 کو فرد، اور 4 6 2 4 6 کو کہتے ہیں زوج. فرد اور زوج، یعنی جس کو بانٹا جائے تو برابر نکلیں گے.
آدھا آدھا نہیں آئے گا. جیسے ایک کو اگر تقسیم کریں تو آدھا آدھا ہوگا, 3 کو اگر تقسیم کریں تو 1.5 ہوگا. مکمل 2 نمبر جہاں آتے ہیں اس کو کہتے ہیں زوج. جب 2 کو تقسیم کیا جاتا ہے تو 1 1, جب 4 کو تقسیم کیا جاتا ہے 2 2, جب 6 کو تقسیم کیا جاتا ہے تو 3 3. تو جہاں پر دونوں طرف ذرہ برابر کمی کے بغیر جم جائیں اس کو کہتے ہیں زوج. جیسے ہمارے یہاں کیسا جو جوڑا ہم نے بتایا معنی جوڑا ہے لیکن یہ نہیں. جیسے خواتین کہتے ہیں کہ ہم نے ایک جوڑا کپڑا خریدا, تو ایک جوڑا کپڑے کا مطلب کیا, جس کلر کا کرتا اسی کلر کی جو ہے پیجامہ لیتے ہیں, اسی کلر کا اسکارف لیتے ہیں, اسی کلر کا جو بھی میچنگ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ جوڑا ہے. 1 جوڑا 2 جوڑا 3 جوڑا جو جما کے رکھتے ہیں تو یہ جو ہے کیا ہے, میچ ہونا ہے, جمنا ہے. یا اس سے بہتر کہیں کہ میں 1 جوڑی چپل خریدنے والا ہوں, سبحان اللہ, کیا بات ہے. جہاں ذرہ برابر بھی فرق نہ ہو دونوں کی شکل و صورت بناوٹ میں, وہاں پر کہتے ہیں زوج. اس اعتبار سے روئے زمین پر آدم سے لے کر قیامت تک اگر واقعی کوئی زوج تھا تو آج کے زوج ہے. کیا کہا, جو دونوں نور ہوں, دونوں معصوم ہوں, دونوں علم الہی سے علم لدنی سے جڑے ہوئے ہوں. یہ دونوں اس رشتے کے لیے رسول خدا اور بی بی خدیجہ بڑا عظیم رابطہ تھا, لیکن زوج مکمل جیسا معنی ہونا چاہیے ویسے نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ جناب خدیجہ, لاکھوں سلام ہمارے جناب خدیجہ پر, لیکن جناب خدیجہ استدلالی اعتبار سے یعنی قرآن اور روایت کے اعتبار سے معصوم جو 14 ہم کہتے ہیں اس میں جناب خدیجہ کا نام نہیں ہے, لیکن مولا علی کا بھی نام ہے, بی بی فاطمہ کا بھی نام ہے. تو اس اعتبار سے اگر کوئی روئے زمین پر عورت اور مرد کا جو عقد ہوتا ہے اس سے جو زوج بنتے ہیں, اگر کوئی 100% کوئی جمع ہے تو وہ ہے علی و فاطمہ زہرا سلام اللہ. جب یہ جوڑا روئے زمین پر ایک جمع ہے تو پھر اس کا انتظام, اس کا اہتمام اور اس کے حوالے سے توجہ بھی بڑی دقت سے ہونی چاہیے. 3 روایتیں اس حوالے سے انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہے ہیں. سب سے پہلی روایت آج کی مناسبت سے ہے. روایت میں ہے کہ ان اللہ تعالی اوحا الی جبرائیل, اللہ نے جناب جبرائیل کو وحی فرمائی, زوج النور من النور, واہ واہ, کہ اے جبرائیل آج نور کا نور سے تزویج کا ماحول تیار کرو, کیا نور سے نور کی شادی کرو آج. تو جناب جبرائیل نے فرمایا یا اللہ, جب عقد پڑھا جاتا ہے تو آپ سنتے ہیں علماء جب عقد پڑھتے ہیں وکالتن عنہا وعن ولیہا, وکالتن عنہا وعن ابیہا, یعنی ہم لڑکی اور لڑکی کے باپ سے اجازت لے کر نکاح پڑھ رہے ہیں اگر باپ زندہ ہو تو. اگر باپ زندہ نہ ہو تو کہتے ہیں لڑکی اور لڑکی کے سرپرست سے اجازت لے کر ہم نکاح پڑھ رہے ہیں. انہا وکالتن عنہا وعن ابیہا اگر باپ زندہ ہو, وکالتن عنہا وعن ولیہا اگر باپ کا انتقال ہو گیا ہو. اب وہاں پر ابھی فاطمہ زہرا کا ظاہری وجود نہیں تھا, ظاہری طور پر فاطمہ زہرا ابھی کسی کی بیٹی نہیں تھی, اس لیے کہ نوری ماحول ہے. تو جبرائیل نے فرمایا یا اللہ ولی کون ہے, اس زوج کا, اس عقد کا ولی کون ہے؟ تو اللہ نے فرمایا میں ولی ہوں. فاطمہ کی زوجیت جو یہاں نور کی نور سے دی جا رہی ہے ولی میں ہوں. نکاح کون پڑھیں گے؟ اللہ نے فرمایا جبرائیل آپ نکاح پڑھو. نکاح کی آواز کون دیں گے؟ کہا میکائیل آپ آواز پکارو. کہا کون لوگوں کو خوش آمدید کہیں گے؟ کہا اسرافیل آپ خوش آمدید کہو. پھر پھول کون نثار کریں گے؟ کہا اسرائیل آپ پھول نثار کرو. یا اللہ گواہ کون ہوں گے؟ کہ سارے ملائکہ زمین و آسمان کے گواہ ہیں. پھر اللہ نے جب عقد شروع ہوا, اس نور کا, نور سے عقد شروع ہوا, تو اللہ نے
جنت کے درخت جس کو شجرہ طوبہ کہا جاتا ہے، شجرہ طوبہ کو یہ حکم دیا کہ جواہرات برساؤ۔ اللہ اللہ، ابھی ہمارے یہاں چاکلیٹ پہلے پھینکے جاتے تھے، ابھی بہت ساری جگہوں پر ہوتا ہے، آج کل پیکٹ باندھ کے دے دیے جا رہے ہیں، ورنہ پہلے اچھالے جاتے تھے۔ آج بہت ساری جگہوں پر، بہت سارے ملکوں میں یہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس نور کے نور سے عقد کے لیے جواہرات برساؤ۔ جن جواہرات کو وہاں برسایا گیا، اب حوروں نے اس کو اٹھانا شروع کیا، اٹھاتے ہوئے ایک دوسرے کو تحفے میں دیتے تھے کہ مبارک ہو شادی فاطمہ کی علی سے، نور کی نور سے شادی مبارک ہو۔ تو آج جس مناسبت کو ہم انجام دے رہے ہیں، یہ مناسبت کی عظمت اور فضیلت کیا ہے کہ رسول خدا سے جب اس دنیا میں فاطمہ زہرا کا وجود ہوا، بی بی کا وہ سن ہو گیا جس سن میں شادی کی جاتی تھی عرب میں، بہت سارے لوگوں نے آ کر جو زوج نہیں تھے فاطمہ کے، انہوں نے آ کر رشتہ مانگا، تو اللہ نے فرمایا یہ یہاں کا مسئلہ نہیں، وہاں طے ہو چکا ہے، ابھی تمہارے وجود کا تصور بھی نہیں تھا، یہ رشتہ ہو چکا ہے۔ تزویج نور بن النور، نور کا نور سے رشتہ ہو گیا ہے۔ اب اس سارے روایت کو جو آپ نے سنا، ایک بات چھوٹ گئی، اس روایت میں ایک بات کا ذکر نہیں ہوا، مہریے کا۔ واہ واہ، سبحان اللہ ہو گیا سرپرست، جبرائیل ہو گئے عقد پڑھنے والے، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، اور آپ کی خدمت میں عرض کریں ملائکہ، یہ سب گواہ ہو گئے، شجرہ طوبہ نے جواہرات برسا دیے، یہ سب ہو گیا، لیکن اس روایت میں مہریے کا ذکر نہیں ہوا۔ ایک شخص نے امام رسول خدا سے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ نے تو روایت بتا دی پوری، لیکن مہریہ کیا تھا؟ جزاک اللہ، مہریہ کیا تھا؟ تو رسول خدا نے فرمایا ان اللہ زوجک فاطمہ، اے علی اللہ نے آپ کی شادی فاطمہ سے نوری ماحول میں انجام دی، وجعل صداقها الارض، اور فاطمہ کا مہریہ پوری زمین، فاطمہ کا مہریہ پوری زمین تھی۔ اب جب آپ زمین کی بات کرتے تو مٹی تصور نہ کریں، زمین، جواہرات زمین کے اندر ہیں، پانی زمین کے اندر ہے، اناج کا اگنا زمین پر ہے۔ آج سائنس بتاتی ہے کہ انسان کو جینے کے لیے 4 چیزوں کی ضرورت ہے، جس میں سے ایک زمین ہے، جس کے بغیر جینا محال ہے۔ یعنی اللہ نے رسول خدا نے فرمایا یا علی، زمین کو اللہ نے آپ کا مہریہ قرار دیا۔ اس کے بعد ایک بات رسول خدا نے فرمائی کہ فمن مشا علیہا مبغضا لکا مشا حراما، کہ اب یہ جو زمین ہے یہ فاطمہ کا مہر ہے، اس مہر پر تمہاری محبت کے بغیر چلنا حرام ہے، اس لیے کہ حق فاطمہ ہے، یہ زمین فاطمہ کا حق ہے۔ اب فاطمہ کے حق اور فاطمہ کی ملکیت والی شے میں وہ کام آدمی کرے جو فاطمہ کو پسند نہیں ہے تو برا کام ہے۔ من مشا علیہ مبغضا لکا، جو آدمی اس زمین پر راستہ چلے اور اس کے دل میں تمہاری محبت نہ ہو بلکہ تمہاری دشمنی ہو، تو اس کا اس زمین پر چلنا حرام ہے، وہ چلنا اس کا بابرکت چلنا نہیں ہے۔ یہ روایت ہم نے آج کے ماحول اور آج کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اب اس مناسبت سے استفادہ کرتے ہوئے ایک اور روایت جو ہمارے اور آپ کے 8ویں امام مولا علی رضا علیہ السلام سے ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام نے فرمایا کہ شادی کا مسئلہ اور یہ جو انسان کی زندگی میں موقع آتا ہے جب وہ زوجیت میں آتا ہے کسی خاتون سے یا کوئی خاتون کسی مرد سے، تو یہ جو نیا رشتہ شروع ہوتا ہے، اس نئے رشتے کے حوالے سے کچھ چیزوں کا لحاظ کرنا ضروری ہے، 8ویں امام نے اس روایت میں فرمایا ہے۔ انشاءاللہ وہ بات ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ الحمدللہ ہمارے یہاں کا ماحول ہے کہ بچیاں اور بچوں کی شادیاں شاید بہت کم ایسا موقع ہمیں آتا ہے کہ 23 سال 24 سال 25 سال
ختم ہو جائیں اور لڑکے کی شادی نہ ہوئی ہو. اس سے پہلے تقریباً انتظامات کر دیے جاتے ہیں. اور بچیوں کی تو آج کل جو ایک قانونی اعتبار سے جو عمر ہے اس عمر سے پہلے بھی جو ہے شادیاں کر دی جا رہی ہیں. اگر اس بات کا بھی والدین خیال رکھیں تھوڑا سا کہ بچی کو پہلے زندگی کو سمجھنے دیں پھر اس کے بعد کسی کے حوالے کریں. جب بچی کو خود کو نہیں معلوم کہ میری زندگی کیا ہے, ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ گزر جائے گی زندگی, لیکن جو واقعی طور پر زندگی گزرنا ہے وہ زندگی دیکھنے کو نہیں ملے گی. اس وقت ملے گی جب تھوڑا سا شعور آ جائے, جب تھوڑا سا سمجھ ان کے اندر آ جائے. اس بات پر انشاءاللہ توجہ فرمائیں گے. لیکن بعض جگہوں پر یہ دیکھا ہم نے, آنکھوں سے دیکھا ہے, سنا ہے, ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ ایسے بھی شہر ہیں ہندوستان میں اور باہر ممالک میں جہاں پر لوگ جو ہے تھوڑا سا زیادہ عمر تک بھی شادیوں کا ارادہ نہیں کرتے. شاید ان کی کچھ مشکلات ہیں یا وہاں کا ماحول ہے, لیکن یہ بات ائمہ کو پسند نہیں ہے. ابھی ہم نے یہاں پر وہ روایت دیکھے تھے, آپ کی خدمت میں ہم نہیں پڑھیں گے, صرف اشارہ کریں گے کہ ایک شخص امام کی خدمت میں آیا, اس کی عمر ایسے تھی کہ وہ شادی ہو جانی چاہیے تھی اس کی. امام نے پہلا جو سوال کیا اس سے سلام کرنے کے بعد کہ شادی ہو گئی ہے تمہاری یا نہیں ہوئی, تو اس نے فرمایا کہ مولا ابھی نہیں. تو امام نے فرمایا کہ وہ لڑکا یا وہ لڑکی جو شادی کے عمر کو پہنچ جائے اور وہ شادی نہ کرے وہ ہمیں پسند نہیں ہے. اس لیے کہ پھر امام نے بتایا کہ شادی شدہ انسان کی 2 رکعت نماز غیر شادی شدہ کے ہزاروں رکعت نماز سے بہتر ہے. تو یہ ہے ہمارے یہاں الحمدللہ. لیکن ہم کبھی کبھی اپنے دوستوں سے بات کہتے ہیں کہ دوسرے شہروں میں حد سے زیادہ دیر کر دیا جاتا ہے, ہمارے یہاں حد سے جلدی کر دیا جاتا ہے. تھوڑا سا ہمیں تھوڑا اوپر آنا چاہیے, ان کو تھوڑا نیچے آنا چاہیے تاکہ ایک اسلامی طریقے سے ایک اچھی سی زندگی جائیں. اب جن کی شادیاں ہو گئی ہیں انشاءاللہ امید ہے کہ جیسے پرسکون زندگی علی و بطول کی گزری ہے سلام اللہ علیہما, انشاءاللہ ہم اسی طرح سے زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں گے. ذہنوں کا جمع ہونا مشکل ہے, عادتوں کا جمع ہونا مشکل ہے. جب کوئی جوان لڑکا کبھی کبھی ہمارے پاس آتے ہیں سرٹیفکیٹ لینے کے لیے امتحان کی, تو ہم ان سے کبھی کبھی سوال کر لیتے ہیں کہ آپ نے کیا دیکھ کر اپنی بیوی کو پسند کر لیا. شادی کا شوق ہے تمہارے پاس اس لیے پسند کر لیا تم نے کہ شادی ہو جائے, اب جو بھی مل جائے کوئی پرواہ نہیں. کیا مسئلہ تھا آپ نے؟ تو کہا ہاں امی ابا نے پسند کر لیا. کہا آپ کو؟ کہا ہمیں تصویر بتائی گئی, تصویر میں خوبصورت ہے. ہم نے کہا کہ وہ گارانٹی لیتی یا نہیں لیتی آپ کو معلوم؟ کہا نہیں معلوم مولانا. کہا کوئی چیز ایسی جو تمہیں پسند ہے کھانے میں, مثال مچھلی, اس کو پسند ہے یا نہیں پسند معلوم؟ کہا نہیں مولانا. کہا ان چیزوں کو اگر تم شادی کے بعد برداشت اور ان چیزوں سے سنبھل کر نہ جاؤ, ایک گارانٹی تمہارا جینا حرام کر دیں گے شادی کے رشتے میں. ایک مچھلی تمہارا بیڑا غرق کر دے گی. زندگی سمجھ کے چلنے کا نام ہے, خواہشوں کو پورا کرنے کا نہیں. جو جوان شادی کر چکے ہیں, خود ہم نے بھی احساس کیا, جو جانتے ہیں سب, شادی سے پہلے جو کچھ ہم شادی کے حوالے سے سوچے رہتے ہیں وہ سب خواب ہے. شادی کے بعد بیدار زندگی ہوتی ہے. سب چیزیں جو فکریں آپ شادی سے پہلے کر رکھے ہوتے ہیں وہ پوری نہیں ہوتی. ہمیں ان چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے. اگر ان چیزوں کو ہم نہ سمجھیں تو شادی کی زندگی پریشانی ایجاد کر دے گی. اگر ان چیزوں کو سمجھ کر جائیں تو سکون ملے گا, راحت ملے گی. جو روایت آپ کی خدمت میں عرض کریں 8ویں امام کی, ما افاد عبد یا عبد فائدۃ خیر من زوجۃ صالحہ. ایک بندہ مومن کی زندگی میں بہترین فائدہ یہ ہے کہ اس کو نیک عورت زوجہ کی شکل میں مل جائے. کیا بات, کیا بات. نیک عورت کا ملنا بہترین نعمتوں میں سے, بہترین استفادوں میں سے زندگی کے, دنیاوی زندگی کے ایک استفادہ ہے. پھر امام نے نشانیاں بیان کی. صالحہ مطلب شکل و صورت کے اعتبار سے نہیں, مال و دولت کے اعتبار سے نہیں, امام نے
دو تین نشانیاں بیان کی جو مومنات دیکھ رہی ہیں، جو شادی ہونے والی ہیں، جن کی شادیاں ہو گئی ہیں. دیکھیں، اگر آپ اپنے شوہر کے لیے ایک صالحہ زوجہ بننا چاہتی ہیں تو امام رضا کی اس حدیث پر دھیان دیں. اگر کر رہے ہیں تو 2 رکعت شکر کی نماز پڑھیں. اگر اس میں کچھ مسئلہ ہے تو امام رضا علیہ السلام کی اس روایت کو سن کر زوجہ صالحہ بننے کی تلاش اور صحیح کریں. اذا رآہا سرتہ کا پہلی زوجہ صالحہ نیک بیوی کی پہلی نشانی یہ ہے کہ شوہر بیوی کے چہرے کو دیکھے تو دل میں خوشی کا اظہار ہو، چہرہ کھل اٹھے، چہرے میں خوشی آ جائے جب وہ اپنی زوجہ کو دیکھے. اگر یہ بات اس کو دیکھنے کو مل رہی ہے تو زوجہ صالحہ ہے. آج کتنے ایسے لوگ ہیں، ہمارے ساتھ پیش آیا مسئلہ یہ، ہم شاید بنگلور کے طرف سے کار میں آ رہے تھے، 2-3 لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے ساتھ ہمارے. جب ایک بندے خدا اس میں سے اتر گئے، ہم نے کہا خدا حافظ، تو آہستہ سے کان میں آ کر کہتا ہے کہ مولانا کیا خدا حافظ، اب تک خوش آیا، اب جا کے گالیاں سننا ہے مجھے، اب جا کے صرف چیخ و پکار سننا ہے. یعنی جو شوہر اپنے گھر جانے میں گھبرائے، یہ کیسی زوجہ اس کو مل گئی ہے، اللہ کی پناہ. کہ آپ جائیں گے تو صرف مجھے چیخیں سننے کو ملیں گی، اب مجھے فریادیں سننے کو ملیں گی. تو یہ زوجہ صالحہ کی نشانی نہیں ہے. اگر زوجہ صالحہ بننا چاہتی ہیں تو ایسی زندگی کریں کہ شوہر بیوی کے چہرے کو دیکھے تو شوہر کا چہرہ کھل اٹھے، مسکرائے، خوشی کا احساس کرے شوہر. دوسری جو نشانی امام نے بیان کی ہے وہ یہ کہ جب شوہر اس سے کچھ دنوں کے لیے یا کچھ عرصے کے لیے دور ہو جائے. شوہر بیوی سے کسی کام یا کسی مقصد کے لیے وہ بیوی سے جدا ہو گیا، جیسے سب جگہ ہوتا ہے، ہم اپنی مثال نہیں کہہ سکتے اس کو، کہ کمائی کے لیے جاتے ہیں، دوستوں سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں، الگ الگ زیارتوں کے لیے جاتے ہیں. ہمارے ماحول میں، ہمارے مذہب میں کہ جب شوہر بیوی سے کچھ دنوں کے لیے دور ہو جائے تو 2 چیزوں کی یا 3 چیزوں کی حفاظت کرے عورت، تو یہ صالحہ عورت میں سے شمار ہوگی. اگر ان چیزوں کی حفاظت میں کچھ گڑبڑی کرے تو غیر صالحہ عورت ہے، صالحہ عورت نہیں ہے. پہلا، اس کے غیبت میں اپنی عزت کی حفاظت کرے. بہت بڑی بات کہی ہے امام رضا نے کہ شوہر کے غیر حاضری میں اعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نستجیر باللہ، کہیں ایسے نہ ہو کہ دوسرے لوگوں سے بات چیت، دوسرے لوگوں سے مسکرانا، ہنسنا، ان سے رابطہ رکھنا، یہ شوہر کے حق میں خیانت ہے. اب صرف ہنسنے اور مسکرانے کی ہم نے بات کی، تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ امام رضا جانتے تھے کہ شیطان ایسے ماحول میں آ کر حملہ کرتا ہے خواتین کے فکروں پر، تو ان کو چاہیے کہ اپنی عزت کی حفاظت کرے. دوسرا، شوہر کی عزت کی حفاظت کرے. اپنی عزت کی حفاظت مطلب اپنی حرمت، اپنی عصمت کو بچائے رکھے. شوہر کی عزت کی حفاظت مطلب یہ کہ شوہر پیسہ بھیج رہا ہے یا نہیں بھیج رہا ہے، دیر بھیج رہا ہے یا جلدی بھیج رہا ہے، کم بھیج رہا ہے یا زیادہ بھیج رہا ہے، فون کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، ان باتوں کو بازار میں نہ ڈالے، کوچے گلیوں میں نہ ڈالے. اپنے شوہر کی عزت رکھے. میرا شوہر پیسہ نہیں بھیجتا، میرا شوہر دیر پیسہ بھیجتا ہے. اگر یہ باتیں بہنوں میں بتائی جائیں، یہ باتیں ماں سے بتائی جائیں، جب شوہر آئے گا تو بہن گری ہوئی نگاہ سے اپنے بہنوی کو دیکھے گی. ساس اپنے داماد کو، اپنے بیٹی کے شوہر کو کم نگاہ سے دیکھیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک عیب بیٹی نے اس کو بتا دیا، جس عیب کی وجہ سے داماد کی عزت چلی گئی. اب جب عزت چلی گئی تو پھر ساس وہ نگاہ سے نہیں دیکھے گی جو نگاہ دیکھنی چاہیے تھی. تو شوہر کی عزت کی حفاظت کرنی چاہیے،
بھوکا رہ جائے مسئلہ نہیں، اس لیے کہ شوہر کی عزت اپنی عزت کے برابر ہے. جب کہیں گے کہ فلاں آدمی نہیں بھیج رہا ہے تو سب پوچھیں گے کہ کس کے گھر میں اس کو شادی ہوئی ہے، تو وہاں پر انگلی اٹھائیں گے تو گھما پھرا کے بات آپ تک بھی آئے گی. تو اس عزت کا بھی خیال رکھنا ہے. تیسرا، شوہر کے مال کی حفاظت. شوہر کے مال کی حفاظت. تو یہ 4 نشانیاں امام نے بتائیں کہ بیوی نیک وہ ہے جو شوہر جس پر نگاہ کرے تو خوش ہو جائے. اور دوسرا یہ کہ شوہر کے غیر حاضری میں شوہر کی عزت، اپنی عزت اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے. اگر یہ 4 چیزیں کسی عورت میں ہوں اور کسی کی زوجہ بن جائے تو خدا وند عالم کی طرف سے اسے بہترین نعمت اس دنیا میں ملی ہے. ایک لطیفہ عرض کریں گے اس لیے کہ خوشی کا دن ہے، خوش ہونا چاہیے ہم کو، اور آپ کی زحمت انشاءاللہ ختم کریں گے. کہتے ہیں کہ ایک شخص صبح کی نماز کو، دوپہر کی نماز کو، شام کی نماز کو اپنی زوجہ کو جگاتا تھا. زوجہ کہتی تھی کہ مجھے روزہ رکھنا ہے تو جا کے سحری کا انتظام، افطاری کا انتظام، میں زیارتوں کو جانا چاہتی ہوں تو ٹکٹ کا انتظام. ایک صاحب نے ان سے پوچھا کہ جب آپ اپنی بیوی کے لیے نماز کا ماحول، روزے کا ماحول، ہر نیک کام کا اتنا اچھا ماحول فراہم کرتے ہیں تو آپ کتنے اہتمام سے ان کاموں کو انجام دیتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں بالکل کوئی نیک کام نہیں کرتا، میں ایک بھی نیک کام نہیں کرتا. میں نے نماز پڑھتا، نہ میں روزہ رکھتا، نہ میں زیارتوں کو جاتا. تو اس نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا بات ہے؟ اگر ان چیزوں کو آپ فائدے مند سمجھ رہے ہو کہ ان چیزوں کو انجام دیں گے تو کامیاب ہوں گے، جنت میں جائیں گے، تو آپ کیوں انجام نہیں دیتے؟ تو اس بندے خدا نے کہا کہ یہ جو میں ماحول تیار کر رہا ہوں تاکہ یہ نماز پڑھ کے روزہ رکھ کے جنت میں چلی جائے، میں نہ پڑھ کے جہنم میں چلی جاؤں تاکہ جہنم میں کم از کم آرام سے رہوں. یعنی وہ بندہ خدا اپنے گھر میں رہتے ہوئے اتنا اپنی زوجہ سے پریشان تھا کہ وہ چاہ رہا تھا کہ کم از کم جہنم میں تو مجھے کیا مل جائے، چھٹکارا مل جائے اس سے، اور اس سے آرام پا جاؤں. میں یہ جنت میں چلی جائے، میں جہنم میں چلا جاؤں. خدا کے لیے جو جوان زوج ہیں، جیسے آج الحمدللہ بہت ساری شادیاں ہو رہی ہیں، تو ان چیزوں کا خیال رکھیں. یہ زندگی مختصر ہوتی ہے، اس مختصر زندگی کو پیار محبت کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ گزاریں تاکہ انشاءاللہ کہ ایک اچھا نام ہمارا اس دنیا میں اس حوالے سے رہ جائے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار، آخر میں دعا کرتے ہیں کہ آج کی اس خوشی کی گھڑی میں جو مولا امیر المومنین اور فاطمہ زہرا کا عقد، اس کی مناسبت سے یہ خوشی ہم جشن منا رہے ہیں، پروردگارہ جتنے مومنین اور مومنات کا عقد ہو چکا ہے ان کے رشتوں میں مضبوطی عنایت فرما. آمین. اور ہر وہ عمل، ہر وہ کام جو ان رشتوں کو سست کرنے یا خراب کرنے کا سبب بنتا ہے، ایسے کاموں کو ان رشتوں سے دور فرما. پروردگارہ جو لوگ رشتوں کو خراب کرنے کی فکریں کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، ان کی ہدایت فرما. ان کو ایسے کاموں سے اور ہم کو ایسے کاموں سے اگر کبھی ہمارے زبانوں سے نکل جاتے ہیں جانے انجانے میں، تو ایسے کام کرنے سے ہم سب کو نجات عنایت فرما. پروردگار جہاں بھی دنیا میں مومنین اور مومنات، بچے بچیاں شادی کے مسائل میں ان کے پریشان ہیں، ان سب کی پریشانیوں کو دور فرماتے ہوئے ان سب کی شادی کے اسباب فراہم فرما. بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و برحمتک یا ارحم الراحمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. شکریہ بہت بہت قبلہ محترم، آپ نے آج کی تاریخ کے حوالے سے بڑی خوبصورت گفتگو کی اور اہل بیت کی مدح و ثنا بھی کی، پھر نصیحت آمیز فقرے بھی کہے. آپ کی خدمت میں شکر کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، آپ آباد رہیں. محترم الناظرین، ہم شورائے بزم میثم کی جانب سے تمام مومنین مومنات اور اس وقت جو بھی جنہوں نے بھی اس پروگرام کو دیکھا، جہاں سے بھی دیکھا ہے، ان سب کی خدمت میں شکریہ کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اسی طرح سے امام جمعہ، علماء کرام، انجمن جعفریہ اور علی چینل کے اراکین کی خدمت میں